ربیع الاول کے مہینے میں 5 چیزیں ضرور خریدنا ورنہ ہمیشہ غریب اور تنگ دست رہو گے۔ ربیع الاول کے مہینے میں یہ 5 چیزیں نہ خریدے تو تم ہمیشہ غریب اور تنگ دست رہو گے اور پچھتاؤ گے۔ اس لیے ربیع الاول کے مہینے میں یہ 5 چیزیں ضرور خریدنا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، محترم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی حقیقت پیش کرنے والا ہوں جو بظاہر معمولی لگے گی، لیکن جب دل سے سنیں گے تو دماغ سن ہو جائے گا، دل کی دھڑکنیں تیز ہو جائیں گی اور آپ خود سے یہ سوال کریں گے کہ اتنی اہم بات ہم نے اتنے برسوں تک کیوں نظر انداز کر رکھی تھی۔ سننے کے لیے صرف کان نہیں، دل بھی کھولنا ہوگا، کیونکہ یہ بات ربیع الاول کے مہینے کی ہے، وہ مہینہ جو نیکیوں کا خزانہ بھی ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ بھی ہے۔ اس مہینے میں کیے گئے اعمال، خواہ و خیر ہوں یا معمولی، سال بھر کے حالات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ آج کی نشست میں آپ کو ایک ایسا اصول بتانے والا ہوں جس پر اگر عمل نہ کیا تو ممکن ہے پورا سال آپ کی زندگی تنگی، غربت اور محتاجی کی دھن میں لپٹی رہے، اور اگر عمل کر لیا تو تقدیر کے بند دروازے ایک ایک کر کے کھلنے لگیں گے۔ یہ محض جملہ نہیں بلکہ زندگی کو سنوار دینے والا راز ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں 5 چیزیں خریدیں ورنہ ہمیشہ غریب رہو گے۔ یہ صدیوں سے منتقل ہونے والی حکمت ہے جسے صرف وہ لوگ سمجھتے ہیں جو ربیع الاول کے قرب اور رحمت کی قدر جانتے ہیں۔ محترم ناظرین، ذرا ایک لمحہ رک کر سوچئے، آپ کی زندگی میں ربیع الاول کے مہینے میں کتنی بار آئے؟ ربیع الاول کے مہینے کتنی بار آئے ہوں گے؟ ان مہینوں میں شاید آپ نے نئے کپڑے خریدے ہوں، بچوں کے لیے کھلونے لائے ہوں، گھر کی سجاوٹ پر پیسہ لگایا ہو، لیکن ان 5 برکت والی چیزوں کی طرف شاید کبھی توجہ نہ دی گئی ہو۔ اگر یہ چیزیں ربیع الاول میں لے لی جاتی ہیں تو دولت، عزت، سکون اور برکت آپ کے مقدر کا حصہ بن جاتی ہے۔ شاید اسی غفلت کا نتیجہ ہے کہ محنت کے باوجود ثمرات آپ کے ہاتھ میں نہیں ٹھہرتے۔ رزق آتا ہے مگر قرار نہیں ٹھہرتا، دولت آتی ہے مگر بے برکتی سب کچھ نگل جاتی ہے، سکون کی جگہ اضطراب اور برکت کی جگہ بے اطمینانی لے لیتی ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ 5 چیزیں آخر کیا ہے؟ کیا یہ عام ہے، کوئی روحانی راز ہے، یا ایسی چیزیں جنہیں صدیوں سے صرف وہ لوگ خریدتے آئے ہیں جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی سے امید اور یقین ہوتا ہے؟ اور یہ وہ راز ہے جو ہر کسی کو نہیں بتائے جاتے، یہ ان کے حصے میں ہے جو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ محترم ناظرین اکرام، آپ ہمیں یہ ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کا تعلق کس شہر اور کس ملک سے ہے؟ کمنٹ میں اپنا نام، اپنا پیارا سا شہر اور اپنے ملک کا نام ضرور لکھیں تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو کہ ہماری یہ بات آپ تک دنیا کے کس کونے سے پہنچ رہی ہے۔ آپ کا ہر کمنٹ ہمارے لیے بہت خوشی کا باعث بنتا ہے اور ہماری پوری ٹیم کو بھی آپ کی محبت دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آپ کے نام اور آپ کے شہر کو یاد رکھتے ہوئے ہماری ٹیم آپ کے لیے خصوصی دعائیں کرتی رہیں گی، اس لیے ابھی کمنٹ میں اپنا نام، شہر اور ملک ضرور بتائیں۔ محترم ناظرین، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آگے چل کر میں انہیں بتاؤں گا، لیکن شرط صرف اتنی ہے کہ آپ میری بات کو آخر تک سنیں، دل میں اتاریں اور یہ سمجھ لیں کہ اگر ان چیزوں کو نظر انداز کیا گیا تو صرف رزق نہیں بلکہ خوشیوں کے تمام دروازے بند ہو سکتے ہیں۔ ربیع الاول کے مہینے میں 5 چیزیں ضرور خریدیں ورنہ ہمیشہ غریب رہو گے۔ یہ کوئی ڈرامہ نہیں بلکہ وہ آئینہ ہے جس میں آپ اپنے کل کا عکس آج دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ایک نئی روحانی فضا اترتی ہے۔ یہ مہینہ معمولی نہیں بلکہ اس میں ہر نیکی کا اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے، دل نرم ہو جاتے ہیں اور دلوں کی سادگی اور قربانی کی طاقت سال کے لیے بنیاد رکھ دیتی ہے۔ یہی مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ چھوٹی سی نیکی، چھوٹا سا عمل اور چھوٹی سی خریداری بھی زندگی کے بڑے دروازے کھول سکتی ہے۔ محترم ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے، فضا میں ایک عجیب سی سنجیدگی اترتی ہے۔
یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دل معمولی باتوں پر بھی ٹھہرنے لگتا ہے اور انسان لاشعوری طور پر اپنی زندگی کا محاسبہ شروع کر دیتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں اللہ تعالی بندے کو چھوٹے چھوٹے اسباب کے ذریعے بڑے فیصلوں کی طرف لے آتے ہیں۔ ربیع الاول میں پہلی چیز خریدنے کی بات کی جاتی ہے، اور وہ دراصل بازار کی نہیں بلکہ تقدیر کی خریداری ہے۔ اور اس فہرست میں سب سے پہلے جس نعمت کا ذکر آتا ہے وہ ہے گڑ۔ گڑ بظاہر ایک سادہ سی چیز ہے، نہ اس کی پیکنگ دل لباتی ہے، نہ اس کا اشتہار کہیں نظر آتا ہے، مگر ربیع الاول کے مہینے میں یہی سادگی اللہ کو سب سے زیادہ پسند آتی ہے۔ یہ مہینہ نفس توڑنے، غرور گھٹانے اور دل کو نرم کرنے کا مہینہ ہے، اور گڑ اپنی فطرت میں بالکل ایسا ہی ہے، نہ بناوٹ، نہ دکھاوا، نہ مصنوعی مٹھاس۔ بزرگ کہا کرتے تھے کہ ربیع الاول میں گڑ خریدنا دراصل اللہ کے سامنے رکھ دینے کے مترادف ہے۔ لوگ یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ رزق تو آتا ہے مگر ٹھہرتا نہیں، کمائی ہو جاتی ہے مگر سکون نہیں ملتا، گھر میں سب کچھ ہے مگر دل خالی خالی رہتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ایسے ہی سوالات کے جوابات لے کر آتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ بندے کو بتاتا ہے کہ برکت ہمیشہ بڑی چیزوں سے نہیں آتی، بعض اوقات وہ سادگی کے ایک چھوٹے سے ذرے میں بھی چھپی ہوتی ہے۔ گڑ اسی برکت کا استعارہ ہے۔ جب ربیع الاول میں گڑ اس نیت کے ساتھ گھر میں لایا جاتا ہے تو یہ صرف کھانے میں مٹھاس نہیں ڈالتا بلکہ گفتگو میں نرمی، رویوں میں برداشت اور فیصلوں میں ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ربیع الاول دراصل ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ گڑ یہاں خوراک نہیں بلکہ ایک تربیتی علامت ہے۔ یہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ جس طرح یہ بغیر کسی ملاوٹ کے ہے، بندے کو بھی اپنی نیتوں کو خالص کرنا چاہیے۔ بزرگوں کا ماننا تھا کہ جو شخص ربیع الاول میں گڑ خرید کر بچوں میں بانٹ دیتا ہے، رشتہ داروں کو کھلا دیتا ہے، یا کم از کم گھر کے افراد کو اس نیت سے کھلاتا ہے کہ یا اللہ ہمارے رزق میں مٹھاس ڈال دے، اس کے گھریلو جھگڑے خود بخود کم ہونے لگتے ہیں۔ آج ہم نے چینی مٹھائیوں اور مصنوعی ذائقوں کو ترقی سمجھ لیا ہے، مگر اس ترقی کے ساتھ ہمارے لہجوں میں تلخی، آنکھوں میں شکوہ اور دلوں میں بے قراری بڑھ گئی ہے۔ ربیع الاول ہمیں پیچھے پلٹ کر دیکھنے کا موقع دیتا ہے۔ یہ مہینہ کہتا ہے کہ اگر تم گھر میں رحمت چاہتے ہو تو پہلے دل کو نرم کرو، اور دل کی سختی گڑ جیسی سادہ چیزوں سے ہی پگھلتی ہے۔ اس لیے یاد رکھو، ربیع الاول کے مہینے میں گڑ خریدنا کوئی رسم نہیں، یہ ایک خاموش دعا ہے۔ یہ کہنا کہ اے اللہ، ہم دکھاوے کی مٹھاس نہیں چاہتے، ہمیں وہ مٹھاس دے جو ہمارے گھروں کو جوڑے، ہماری زبانوں کو نرم کرے، ہماری رزق کو بابرکت بنا دے۔ جو شخص اس نیت کے ساتھ گڑ کو ربیع الاول کے مہینے میں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، وہ صرف ایک چیز نہیں خریدتا، وہ اپنے آنے والی تقدیر کے ذائقے کو بدلنے کا سامان لے کر آتا ہے، سامان کر لیتا ہے۔ محترم ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ صرف عبادت بڑھانے کا نہیں بلکہ زندگی کے بکھرے ہوئے حصوں کو دوبارہ جوڑنے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالی بندے کو بتاتا ہے کہ بعض نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جو نظر کو معمولی آتی ہے مگر ان کے اثرات نسلوں تک جاتے ہیں۔ ان نعمتوں میں ایک ہے سرسوں کا تیل۔ بظاہر ایک عام سا تیل ہے مگر ربیع الاول کے تناظر میں یہ برکت، حفاظت اور سکون کی ایک خاموش علامت بن جاتا ہے۔ سرسوں کا تیل ربیع الاول میں خریدنے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی خاص رسم پوری کی جائے، بلکہ اس کا اصل مقصد زندگی میں وہ گرمی واپس لانا ہے جو دلوں کو جوڑتی ہے۔ یہ تیل اپنی فطرت میں تیز ضرور ہے مگر اس کی تاثیر نرم ہے، بالکل ویسے جیسے ربیع الاول کا مہینہ ظاہری طور پر سادہ مگر اندر سے دل دہلا دینے والا ہے۔ بزرگوں کا ماننا تھا کہ جو شخص ربیع الاول میں سرسوں کا تیل نیت کے ساتھ گھر میں لاتا ہے، وہ اپنے گھر کو بے حسی، سرد مہری اور بے برکتی سے بچانے کا سامان کر لیتا ہے۔ آج کے دور میں ہم نے ہر چیز کو برانڈ اور پیکنگ کے ترازو میں تولنا شروع کر دیا ہے،
مہنگے تیل، خوبصورت بوتلیں اور دل لبھانے والے نام تو آ گئے، مگر گھروں سے وہ خوشبو غائب ہو گئی جو اپنائیت کی علامت تھی۔ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل برکت نام میں نہیں، نیت میں ہوتی ہے۔ سرسوں کا تیل اسی نیت کی پہچان ہے۔ یہ اس بات کی اعلان ہے کہ ہم دکھاوے کے بجائے سادگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ربیع الاول کے دنوں میں بچوں کے سروں پر سرسوں کا تیل لگانا صرف جسمانی عمل نہیں بلکہ دعاؤں کی ایک خاموش صورت ہے۔ ماں جب اپنے بچے کے سر پر تیل لگاتی ہے تو دراصل وہ اس کے نصیب کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پرانے وقتوں میں بچوں کے بالوں کے ساتھ ساتھ ان کی تقدیر بھی مضبوط سمجھی جاتی تھی۔ آج ہم مہنگے شیمپو اور لوشن تو خرید لیتے ہیں مگر وہ لمس بھول گئے جس میں دعا شامل ہوتی تھی۔ ربیع الاول چونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اس لیے اس میں سرسوں کے تیل کا استعمال انسان کو یاد دلاتا ہے کہ دل کو بھی نرم کرنا ہے۔ یہ تیل جب چراغ میں جلتا ہے تو روشنی دیتا ہے، جب کھانے میں شامل ہوتا ہے تو ذائقہ دیتا ہے، بالکل اسی طرح جب نیت میں شامل ہو جائے تو زندگی کو متوازن بنا دیتا ہے۔ بزرگ کہا کرتے تھے کہ جس گھر میں ربیع الاول ہے وہاں لڑائیاں کم اور گفتگو نرم ہو جاتی ہے، کیونکہ برکت شور نہیں مچاتی، خاموشی سے اثر کرتی ہے۔ یہ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک عورت کے پاس سب کچھ تھا مگر دل کا سکون نہیں تھا۔ گھر میں سرد مہری، بچوں میں ضد اور شوہر کے رویے میں سختی تھی۔ کسی نیک دل شخص نے اس سے مشورہ دیا کہ ربیع الاول کا مہینہ آیا ہے، سرسوں کا تیل خریدو، چراغ جلاؤ، بچوں کے سروں پر لگاؤ اور دل سے دعا کرو۔ اس نے عمل کیا۔ کچھ عرصے بعد اس نے محسوس کیا کہ گھر کا ماحول بدلنے لگا ہے، باتوں میں نرمی آ گئی ہے، فیصلوں میں تحمل آ گیا اور رزق میں ایسی روانی آئی جو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ سرسوں کا تیل ہمیں اپنی جڑوں سے جوڑتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ترقی کا مطلب ماضی کو مٹا دینا نہیں بلکہ اس کی برکت کو ساتھ لے کر آگے بڑھنا ہے، اسے اختیار کرنا۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام پر اعتماد کا اظہار ہے، یہ کہنا کہ یا اللہ ہم نے تیرے بتائے ہوئے سادہ راستے کو نہیں چھوڑا، اس لیے کہ اگر ربیع الاول کے مہینے میں دل سختی، رزق تنگی اور گھریلو بے سکونی سے نکالنا چاہتے ہو تو سرسوں کا تیل ضرور خریدو۔ یہ تیل کوئی عام چیز نہیں، یہ ایک دعا ہے جو ہاتھوں سے شروع ہو کر تقدیر تک پہنچتی ہے۔ محترم ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ اصل میں روشنی کی تلاش کا مہینہ ہے، مگر یہ روشنی آنکھوں سے نہیں دیکھی جاتی۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالی بندے کو بتاتا ہے کہ تم نے اپنی زندگی میں بہت سی چمکتی چیزیں اکٹھی کر لی مگر وہ روشنی کھو دی جو اندھیروں میں راستہ دکھاتی ہے۔ اس لیے ربیع الاول میں جو پانچویں چیز خریدنے کی بات کی جاتی ہے وہ ہے مٹی کا دیا۔ بظاہر ایک سادہ سا چراغ مگر حقیقت میں عاجزی، بندگی اور قبولیت کی علامت۔ مٹی کا دیا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان خود بھی مٹی سے بنا ہے۔ ربیع الاول چونکہ نفس کو توڑنے، دل کو نرم کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنے کا مہینہ ہے، اس لیے اس میں مٹی کے دیے کو اختیار کرنا دراصل اپنے اصل کو پہچاننے کے مترادف ہے۔ یہ کہنا ہوتا ہے کہ یا اللہ میں چمک دمک میں کھو گیا تھا، اب میں اپنی حقیقت کے ساتھ تیرے در پر آیا ہوں۔ آج کے دور میں روشنی کا مطلب صرف بجلی، فانوس اور فینسی لائٹس رہ گیا ہے۔ گھر روشن ہے مگر دل اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ربیع الاول ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ اصل اندھیرا کمرے کا نہیں، نیت کا ہوتا ہے۔ مٹی کا دیا جب سرسوں کے تیل کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کر جلایا جاتا ہے تو وہ صرف روشنی نہیں دیتا، وہ دعا بن جاتا ہے۔ ایسی دعا جو زبان سے نہیں عمل سے نکلتی ہے۔ بزرگان دین کہا کرتے تھے جو شخص ربیع الاول میں مٹی کا دیا خریدتا ہے وہ دراصل اللہ کے سامنے اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے، اور اعتراف وہ کنجی ہے جس سے بند تقدیر کے دروازے کھلتے ہیں۔ یہ دیا بتاتا ہے کہ بندہ اپنے زور، اپنی عقل اور اپنے وسائل پر نہیں، اللہ کے فضل و
بھروسہ کر رہا ہے۔ یہی بھروسہ غربت کے احساس کو ختم کرتا ہے، چاہے حالات فوراً نہ بدلیں۔ ایک پرانا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بستی میں ہر طرف بے برکتی پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ کہتے کہ زمانہ خراب ہے، قسمت ساتھ نہیں دے رہی۔ ایک اللہ والے نے ان سے کہا، ربیع الاول کا مہینہ آیا ہے، مٹی کے دیے خریدو، گھروں میں جلاؤ اور اللہ سے دل سے مانگو۔ بہت سو نے مذاق اڑایا، مگر چند سادہ دل لوگ مان گئے۔ انہوں نے دیے جلائے، خاموشی سے دعا کی، شکوے چھوڑ دیے۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے خود محسوس کیا کہ حالات میں نرمی آنے لگی، دل مطمئن رہنے لگے اور جو تھوڑا تھا وہ بھی کافی لگنے لگا۔ یہی اصل برکت ہے۔ مٹی کا دیا ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ روشنی پھیلانے کے لیے بڑا ہونا ضروری نہیں، چھوٹا سا چراغ بھی اندھیرے کو چیر سکتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ بندے کو یہی پیغام دیتا ہے کہ اگر تم نے عاجزی اختیار کر لی تو تمہاری چھوٹی سی کوشش بھی اللہ کے ہاں بڑی بن جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ مٹی کا دیا فیشن نہیں، تربیت ہے۔ آج ہم چیزوں کو کامیابی سمجھتے ہیں، مگر سکون پھر بھی نہیں ملتا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے سادگی کو کمزوری سمجھ لیا ہے۔ ربیع الاول ہمیں واپس بلاتا ہے، کہتا ہے زندگی میں روشنی تبھی فائدہ دے گی جب دل پہلے سے روشن ہو۔ مٹی کا دیا اسی اندرونی روشنی کی ابتدا ہے، اس لیے ربیع الاول میں اپنا دیا خریدو، اسے جلاؤ، خاموش بیٹھو، دل سے یہ کہو، یا اللہ، جیسے یہ دیا اندھیرے کو مٹاتا ہے، ویسے ہی تو میرے دل کے اندھیرے، میری نیت کی کمزوری اور میرے رزق کی بے برکتی کو ختم فرما دے۔ یاد رکھو، جو روشنی عاجزی سے جلتی ہے وہ کبھی بجھتی نہیں۔ محترم ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی انسان کے دل میں ایک خاموش سی خواہش جاگتی ہے کہ کاش میں خود کو صاف کر سکوں، صرف ظاہر طور پر نہیں بلکہ اندر بھی۔ یہی وہ مہینہ ہے جو بندے کو آئینہ دکھاتا ہے، مگر یہ آئینہ شور نہیں مچاتا، بس خاموشی سے سچ سامنے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے ربیع الاول میں جن پانچ چیزوں کو ضرور خریدنے کی بات کی جاتی ہے، ان میں ایک نہایت بامانہ اور گہری علامت سفید کپڑا ہے۔ سفید کپڑا صرف پہننے کی چیز نہیں، یہ نیت کی زبان ہے۔ یہ اعلان ہے کہ بندہ اپنے دل پر جمی گرد کو پہچان چکا ہے اور اللہ کے سامنے صاف ہو کر آنا چاہتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ چونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید رنگ بہت پسند تھا، اس لیے اس مہینے میں سفید کپڑا خریدنا دراصل اپنی روح کو عبادتوں اور دعاؤں کی پاکیزگی کے لیے تیار کرنا ہے۔ جس طرح سفید کپڑا ذرا سی میل بھی ظاہر کر دیتا ہے، اسی طرح ربیع الاول انسان کو اپنی چھوٹی چھوٹی لغزشیں بھی دکھا دیتا ہے۔ آج ہم لباس، شوق، ڈیزائن اور نئے فیشن ٹرینڈ کو ترقی سمجھتے ہیں، پیچھے ہماری نیتیں کتنی دھندلا چکی ہے۔ سفید کپڑا ربیع الاول میں اس دھن کو صاف کرنے کی علامت بنتا ہے۔ بزرگ کہا کرتے تھے کہ جو شخص ربیع الاول میں سفید کپڑا خرید کر اللہ کے حضور 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہے، وہ اپنے دل پر سے بوجھ اتار دیتا ہے، کیونکہ سفید رنگ غرور کو نہیں بڑھاتا بلکہ عاجزی سکھاتا ہے۔ سفید کپڑے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ دکھاوے سے خالی ہوتا ہے، نہ اس میں چمک ہے، نہ نمود، نہ برتری کا احساس ہے۔ یہی ربیع الاول کا پیغام ہے۔ یہ مہینہ بندے کو بتاتا ہے کہ اگر تم زندگی میں روشنی چاہتے ہو تو پہلے دل کو دھو لو۔ سفید کپڑا اسی دھونے کی علامت ہے۔ جب بندہ اس نیت سے سفید کپڑا خریدتا ہے کہ یا اللہ، میں اپنی ظاہری اور باطنی زندگی دونوں صاف کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ اس کی نیت کے مطابق راستے کھول دیتا ہے۔ ایک شخص بہت عبادت کرتا تھا مگر دل مطمئن نہ تھا۔ اس نے ایک دانا بزرگ سے شکایت کی۔ بزرگ نے کہا، ربیع الاول کا مہینہ ہے، سفید کپڑا خریدو، اسے پہن کر خود کو اللہ کے سامنے پیش کرو جیسے تم پہلی بار جا رہے ہو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ اس نے نہ کسی سے ذکر کیا، نہ دکھاوا کیا، بس خاموشی سے کپڑے پہنے سفید کپڑے میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا۔ اس دن کے بعد اس نے محسوس کیا کہ دعاؤں میں تاثیر آ گئی اور دل پر سے بوجھ ہٹنے لگا۔ سفید کپڑا انسان کو یاد دلاتا ہے
کہ اصل خوبصورتی سادگی میں ہے۔ ربیع الاول میں اسے خریدنا دراصل یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں اپنی زندگی سے فضول میل، کینہ، حسد اور شکایت کو دھونا چاہتا ہوں، کیونکہ جس دن یہ میل جمع ہو جائے، وہاں رزق بھی آ جائے تو ٹھہرتا نہیں۔ سفید کپڑا اس میل کے خلاف ایک خاموش اعلان ہے۔ آج ہم مہنگے کپڑوں پر ہزاروں خرچ کر دیتے ہیں، مگر دل صاف کرنے پر ایک لمحہ نہیں لگاتے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں روکتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم نے خود کو پاک نہیں کیا تو اللہ کی عبادت کیسے کرو گے؟ سفید کپڑا اسی تیاری کا پہلا قدم ہے۔ اس لیے ربیع الاول کے مہینے میں 5 چیزیں ضرور خریدنا، اور ان میں سفید کپڑا ضرور شامل کرنا۔ یہ کپڑا تمہیں لوگوں کے سامنے خوبصورت بنانے کے لیے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے صاف کرنے کے لیے ہے، اور جو رب کے سامنے صاف ہو جائے وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ محترم ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ زندگی میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو نظر نہ آئیں تو بھی سب کچھ ان پر ہی قائم ہوتا ہے۔ جیسے جسم میں نمک کی کمی ہو جائے تو صحت بگڑ جاتی ہے، بالکل اسی طرح اگر زندگی سے شکر، توازن اور قناعت نکل جائے تو زندگی بے برکت ہو جاتی ہے۔ اس لیے ربیع الاول میں جن چیزوں کو خریدنے کی بات کی جاتی ہے ان میں نمک ایک خاموش مگر نہایت طاقتور علامت ہے۔ نمک بظاہر معمولی سا سفید ذرہ ہے، ربیع الاول کے تناظر میں یہ حفاظت اور توازن کی نشانی بن جاتا ہے۔ بزرگ کہا کرتے تھے کہ ربیع الاول میں نمک خریدنا دراصل رزق کے گرد اللہ کی حفاظت کا حصار کھینچنے کے مترادف ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جب بندہ اپنے پچھلے گناہوں پر نادم ہو کر آگے کے لیے خود کو سنبھالتا ہے، اور نمک اسی سنبھال کی علامت ہے۔ یہ انسان کو حد میں رہنا سکھاتا ہے، کیونکہ نمک زیادہ ہو جائے تو ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، کم ہو جائے تو کھانا بے مزہ ہو جاتا ہے۔ آج ہم نے ذائقے کو ترجیح دی ہے، برکت کو نہیں۔ رنگ برنگ کے مسالے، مہنگی پیکنگ اور نئے فلورز تو آ گئے، مگر دل کی تسکین کہیں کھو گئی۔ ربیع الاول ہمیں واپس بنیادی سچائی کی طرف بلاتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے سادگی کو جھنجھوڑ دیا تو تمہاری زندگی میں پیچیدگی بڑھتی چلی جائے گی۔ نمک اسی سادگی کا نام ہے۔ یہ یاد دلاتا ہے کہ جو چیزیں ہر روز آتی ہے وہی اصل میں سب سے قیمتی ہوتی ہے۔ بزرگوں کے نزدیک نمک صرف کھانے کی چیز نہیں بلکہ ایک اخلاقی سبق تھا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ جس گھر میں نمک کی قدر ہو وہاں رشتوں کی بھی قدر ہوتی ہے۔ ربیع الاول میں نمک خرید کر بسم اللہ کے ساتھ کھانے میں شامل کرنا اس بات کی علامت تھا کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو معمولی نہیں سمجھتے۔ یہی شکر جب دل میں اترتا ہے تو شکایت خود بخود کم ہو جاتی ہے۔ ایک بستی میں لوگ ہمیشہ تنگی کا رونا روتے تھے۔ کمائی ہوتی تھی مگر خرچ پورا نہ ہوتا تھا، رشتے تھے مگر محبت نہیں تھی۔ ایک دانا شخص نے اس سے کہا، ربیع الاول کا مہینہ ہے، سادہ نمک خریدو اور اس کی بے قدری کو چھوڑ دو اور شکر کے ساتھ کھانا شروع کرو۔ کچھ لوگوں نے اس بات کو سنجیدگی سے لیا۔ انہوں نے نمک کو احترام کے ساتھ گھر میں رکھا، بسم اللہ پڑھی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ آہستہ آہستہ ان کے گھروں میں عجیب سی نرمی آنے لگی، بات بات پر الجھنا کم ہوا، دل مطمئن رہنے لگے اور رزق میں ٹھہراؤ آ گیا۔ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ ہمارے پاس کتنا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ نظر بدلنے کا مہینہ ہے۔ نمک ہمیں سکھاتا ہے کہ نعمت کی قدر کرنا سیکھو، کیونکہ جس دن نعمت تمہیں معمولی لگنے لگے اسی دن اس کی برکت اٹھنے لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ربیع الاول میں نمک خریدنے کو بزرگان دین ایک روحانی عمل سمجھتے تھے، نہ کہ صرف گھریلو ضرورت۔ آج ہم مہنگی چیزوں کو فخر سے دکھاتے ہیں مگر سادہ نمک کو حقیر جانتے ہیں۔ یہی رویہ زندگی کے ہر شعبے میں سرایت کر چکا ہے۔ ہم سادہ رشتوں، سادہ دعاؤں اور سادہ خوشیوں کو بھی کمتر سمجھنے لگے ہیں۔ ربیع الاول ہمیں جھنجھوڑ کر کہتا ہے کہ اگر تم نے سادگی کو نہیں اپنایا تو اللہ کی رحمتیں بھی تم پر پوری طرح نہیں اتر سکیں گی۔ اس لیے اگر ربیع الاول میں رزق کی حفاظت، دل کی نرمی اور زندگی میں توازن چاہتے ہو
تو نمک ضرور خریدو۔ یہ خریداری دراصل ایک اقرار ہے کہ یا اللہ ہم تیرے دیے ہوئے سادہ نظام کو مانتے ہیں، اور جب بندہ یہ اقرار کر لے تو پھر محرومی زیادہ دیر اس کے ہاتھ نہیں رہتی۔ محترم ناظرین و سامعین، ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اس لیے بہت اہم ہے کہ اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے لوگ جہالت، ظلم اور برے کاموں میں مبتلا تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت، سچ بولنے، امانت داری، رحم دلی، انصاف اور اچھے اخلاق کی تعلیم دی۔ ربیع الاول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اگر ہم واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو صرف زبان سے محبت کا اظہار کافی نہیں، بلکہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل بھی کرنا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، جھوٹ، غیبت اور لڑائی جھگڑے سے بچنا چاہیے، والدین کی عزت کرنی چاہیے، غریبوں کی مدد کرنی چاہیے اور ہر انسان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا بہت اچھا عمل ہے۔ ساتھ ہی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے بچوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتانا چاہیے تاکہ وہ بھی اچھے اخلاق اور نیک اعمال اختیار کریں۔ یاد رکھیں کہ ربیع الاول کی اصل برکت صرف خوشی منانے میں نہیں، بلکہ اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنے میں ہے۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی میں سکون، برکت اور خیر عطا فرماتا ہے، اور یہی اس مبارک مہینے کا سب سے بڑا انعام ہے۔ محترم ناظرین، ربیع الاول ہمیں صرف ایک مہینے کی یاد نہیں دلاتا، بلکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات پر چلنے کا پیغام دیتا ہے۔ محترم ناظرین، ربیع الاول ہمیں صرف ایک مہینے کی یاد نہیں دلاتا، بلکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات پر چلنے کا پیغام دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں اپنی زندگی کا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ ہماری زندگی میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی ہے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور فرما، ہمارے گھروں میں سکون، محبت، رحمت اور برکت عطا فرما، ہمارے حلال رزق میں وسعت اور برکت عطا فرما، ہمیں شکر، صبر، قناعت اور عاجزی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں سے کینہ، حسد، بغض اور نفرت کو دور فرما، ہمارے زبانوں کو جھوٹ، غیبت اور بد کلامی سے محفوظ فرما، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنا، ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے والدین پر رحمت فرما اور ہمیں ان کی خدمت کرنے والا بنا، ہمارے اولاد کو نیک، صالح اور با اخلاق بنا۔ جو لوگ غریب، پریشانی اور مشکلات میں مبتلا ہیں ان کی مدد فرما اور ان کے حالات آسان فرما، ہمارے گھروں سے لڑائی جھگڑے اور بے سکونی ختم فرما، ہماری چھوٹی بڑی نیکیوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری توبہ قبول فرما، اور یا اللہ ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما اور قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور اس کار خیر میں ضرور شامل ہونا، دوستوں سے ضرور شیئر کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔